بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمعین۔ برادران ذی قدر، آج ہم سورۃ الجاثیہ قرآن عظیم کا سورت نمبر 45 ہے، اسے شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ پاک میں 4 رکوع ہیں، 37 آیات ہیں، 488 کلمات اور 2191 حروف ہیں۔ یہ سورہ پاک بھی ان 7 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حامیم سے کیا گیا ہے، اور ان ساری صورتوں کا زمانہ نزول مکہ ہے، یہ مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ مضامین میں اس سورہ پاک میں بھی وہ لوگ جو عقیدہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی روشن ظاہر باہر نشانیاں دکھا کے اپنی طرف مائل فرمایا ہے، اور دعوت دی ہے اس علیم اور حکیم خدا کو پہچانو، اس کی طرف دیکھو جو ان ساری چیزوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل پر جو بے پایاں احسانات کیے گئے تھے ان کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ اے حبیب مکرم، اس سے پہلی قوموں پر ہم نے کتنے انعامات کیے اور انہوں نے کس طرح انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت، ایک جامع نظام میں حیات عطا فرمایا ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اسی کا اتباع کریں اور ان لوگوں کی باتوں کی طرف نہ دیکھیں۔ حضور کی نسبت سے ساری امت کو پیغام دیا گیا ہے، اگرچہ مال میں، دولت میں، شہرت میں، عزت میں، وقار میں، دنیاوی مال و متاع میں دوسری قومیں اور دوسرے باطل ادیان بہت ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، پھر بھی جو حسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے۔ یہ سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ کفار کا وہ عقید جیسا کہ پچھلی سورہ پاک کے آخری آیات میں یہی بیان کیا گیا، وہ عقیدہ تھا کفار کا کہ موت آئے گی تو بس خاتمہ ہے، موت اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ بڑے زور دے کر قیامت کے بپا ہونے اور قیامت کے بعد کے واقعات کو آخری آیات میں پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ باقی صورتوں کی طرح پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن عظیم کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے العزیز الحکیم، جو بڑا ہی زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ کسی مجنوں کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی کا سیکھا سکھایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس حکیم اور زبردست طاقتوں والے مالک کا کلام ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات، اس کی یکتائی کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، جن کے دل میں ایمان کی چاہت پیدا ہو جائے۔ جو ایمان لائیں گے ان کو ہر چیز میں خدا نظر آئے گا، ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ، اور خود تمہاری تخلیق میں، انسان کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہاری اپنی ذات میں تو ذرا دیکھو، کوئی ایسا انسان بنا سکتا ہے؟ لاکھ روبوٹ بن جائیں، بڑی طاقتیں ڈال لیں، جو کچھ حکیم پروردگار نے دیا ہے وہ کبھی ممکن نہیں۔ ایک معمولی سا ذہن انسان کو دیا جس کی چھٹاکی بھر جس کا وزن ہے، وہ کیا نہیں کر لیتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اس دماغ سے کیا کیا کام اس کو کرنے کے لیے دیے۔ اور یہ اپنی، کبھی ہم تو کارخانے میں رہتے ہیں نا، آپ اندر جاتے ہیں، ایک ایک چیز میں یقین کریں میں تو کبھی غور کرنے بیٹھ جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک WHR ہی ہے کس طرح کر کے معمولی چیزوں کو آپس میں جوڑ کر کیسے نفع حاصل کر رہا ہے۔ یہ انسانی ذہن ہی تو ہے، کس نے دیا؟ مالک نے عطا فرمایا۔ آپ ایک کار کا بونٹ اٹھا لیں، اس کے انجن اور اس کے کل پرزوں کو دیکھیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسے کس طرح انسان نے اس مقام پر پہنچا۔ کیا یہ بغیر کسی طاقت کے ہو گیا؟ نہیں، کسی کرنے والے نے کیا ہے تو تب ہوا ہے۔ اس نے اسے طاقت بخشی ہے، تو اس نے
پیٹرول اور ڈیزل کے ذریعے ان پرزوں کو جوڑا اور پھر اس کا ایک انجن تیار کیا اور فراٹے بھرتی ہوئی کار تیار ہو گئی. تم بے خوف اس میں سفر کرتے ہو. ہر چیز میں قدرت کی نشانی ہے. تو فرمایا وفی خلقکم، خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور جتنے حیوانات کو اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے ان سب میں لا آیات، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، لیکن اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. جو بالکل جاہل ہیں، بے یقینے ہیں، جو کبھی ایک بات پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، وہ کیا سمجھیں گے؟ یقین والوں کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں پنہا رکھی ہیں. واختلاف اللیل والنہار، نیز گردش لیل و نہار، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، پیچھے پہلے بھی بیان ہوا. وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ نے اتارا ہے، من السماء، آسمان کی طرف سے، پانی کی شکل میں، من رزقن، رزق کا سبب، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زندہ فرما دیا اس نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو، زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے پھر زندگی عطا فرما دی. وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے ادھر سے ادھر چلنے میں، کبھی ادھر کی ہوا آ جاتی ہے، کبھی ادھر کی آ جاتی ہے، کبھی مشرق سے چلتی ہے، کبھی مغرب سے چلتی ہے، وہ بادلوں کو اڑائے پھرتی ہے، کبھی ادھر برسا دیتی ہے، کبھی ادھر برسا دیتی ہے. ہواؤں کے چلنے میں آیاتن، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، مگر اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. پہلے کہا جو ایمان رکھتے ہوں، پھر کہا جو یقین رکھتے ہوں، اب فرمایا جو عقل جن کے اندر عقل ہی نہیں، وہ کیا سمجھیں گے؟ جنہیں اللہ نے شعور کی دولت دی ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطۂ حکم سے باہر نہیں. تلک آیات اللہ، یہ سب نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم بیان کرتے ہیں اے میرے حبیب آپ کی دل اقدس پر حق کے ساتھ. اے میرے پیارے حبیب، یہ ساری نشانیاں ہم آپ کے قلب اطہر پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس وہ ظالم کون سی آیات پر جو جن اللہ اور اس کی ذات نے نازل فرمائی ہیں، اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے؟ اور کون سی باتیں ہوں گی جس پہ کوئی ایمان لائے؟ یہی تو چیزیں ہیں ایمان لانے کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کون سی وہ بات ہے، کون سا وہ قول ہے، بعد اللہ، اللہ کی باتوں کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون، جس پر وہ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک نسیم، پس ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے. اب کفار کا اللہ تعالیٰ نے پوسٹ مارٹم کیا، ان کی حقیقت میں جھوٹے ہیں، بدکار ہیں، برے ہیں. اے میرے حبیب، جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کی باتوں پر طرح طرح کی پھپتیاں کستے ہیں. یہاں بڑا پیاری بات پیر صاحب نے لکھی، آپ فرماتے ہیں ان آیات میں کفار کے ایک مخصوص گروہ کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آیات الہی کو سنتے ہیں لیکن ماننے اور ایمان لانے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں سنتے کہ ایمان لے آئیں گے، اس لیے نہیں سنتے کہ مان لیں گے، بلکہ اس کو جھٹلانے کے لیے ان کا یہ طے شدہ پروگرام ہے کہ وہ آیات قرآنی کو ہرگز نہیں مانیں گے، بلکہ اس خیال سے اسے سنتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نکال سکیں، اس کا مذاق اڑا سکیں، یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی کر سکیں جو ان کے مطلب کے مطابق ہو. وہ ظالم سنتے ہی اس لیے ہیں. ایسے لوگوں کو رسوا کن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا، نہ ان کی کمائی، نہ ان کی دولت، اور نہ ان کی ذات ان کے کسی کام آئے گی. فرمایا ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے. یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اپنے غرور اور کفر پر اڑا رہتا ہے، کأن لم یسمعھا، جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے سنی نہیں، سنی انسنی کر دیتے. یہی کچھ کفار کرتے تھے. کیا عربی زبان وہ جانتے نہیں تھے؟ ان کو ایک ایک بات سمجھ آ رہی ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے تھے، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے تھے، بلکہ اسے الٹا کرنے اور آپ کے ذات اقدس پر طعن و تشنیع کے لیے استعمال کرتے. فبشرہ بعذاب علیم، پس اے میرے حبیب ان کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو.
ان کو اللہ کی گرفت کا مجدہ سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، اور جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں پر، شَيْئًا کچھ بھی، نَتَّخَذُوهَا هُزُوًا، تو وہ ظالم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، آیات کا طرح طرح کا مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ بدگماش لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا گیا ہے۔ من ورائہم جہنم، اور اس کے پیچھے بہت بڑی جہنم کھڑی ہے۔ یہ جہنم سے پہلے قبر کے عذاب کی بات کی، پھر فرمایا من ورائہم جہنم، اور ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، ان کا کوئی کام ان کے ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا، ان کا کوئی عمل انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کچھ بھی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنایا وہ انہیں کوئی فائدہ دیں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بے ایمان لوگوں کی، کفار کی، جو بتوں کو پوجتے تھے، جو اللہ کے علاوہ سرداروں کو اور اپنے وڈیروں کو خدا بنا بیٹھتے تھے، ان کی بات کر کے فرمایا یہ کچھ بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ہَذَا هُدًى، یہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، یہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا گیا۔ اب یہاں پیر صاحب نے لکھا کہ یہ گھنٹی ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ، اگر ہم آیات ربانی کا انکار کرتے ہیں کسی بھی طرح، عملی طور پر جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے قرآن عظیم کا کسی بھی طرح انکار کرتے ہیں، تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اس کی گرفت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ ہے اطاعت کا، وہ راستہ ہے فرما برداری کا، وہ راستہ ہے قرآن عظیم کی آیات بینات پر عمل کرنے کا۔ ہم نے تو اسے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے تو اس کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا ہی چھوڑ دی، شعور سے ہی دور ہو گئے۔ تو جتنا قرآن سے دور ہوئے اتنا بدعملی آئی، جتنی بدعملی آئی اتنا کفر آ گیا، انکار آ گیا، نمازوں سے دور ہو گئے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ لاکھ بار معافی عطا فرمائے، جو نماز کا تارک ہے اس کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ خنزیر بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ کہ ہم کس شعور کے تحت نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ بے دھڑک چھوڑتے چلے جا رہے، بے دھڑک چھوڑتے چلے جا رہے، کبھی خیال تک نہیں۔ تو وہ قرآن کی آیتوں کا صریح انکار نہیں ہے۔ جو آدمی 5 وقت ہی نہیں آتا، امام غزالی لکھتے ہیں ایک شخص اگر دن میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف 5 فرض ادا نہیں کیے، اس نے 5 دفعہ اعلانیہ اللہ کا انکار بھی کیا، اس نے 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا 5 دفعہ انکار بھی کیا۔ وہ صرف فرض کا تارک نہیں ہوا، وہ انکار حکم ربانی بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم 5 دفعہ حکم ہوا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 5 دفعہ بلایا گیا اور وہ 5 بار نہیں آیا، تو کیا یہ عملی کفر نہیں؟ کیا یہ عملی انکار نہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ آج ہمیں اس بات پہ بالخصوص ہمارے نوجوان بیٹوں، بچوں، بھائیوں کو جو بالکل ہی نماز سے دور ہو گئے ہیں، خدا را اپنے اوپر توجہ کریں، اس بات کی طرف غور کریں۔ کوئی دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موت کے بعد بچنے کا نہیں ہے بجز اس کی اطاعت کے، بجز اس کی فرما برداری کے۔ تو فرمایا ھذا ھدی، یہی قرآن ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، سخت ترین عذاب میں سے، سخت ترین عذاب میں سے۔ اور وہ سخت ترین کیا ہوگا اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ معافی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے سمجھ نصیب فرما دے، سجدوں والے سار عطا کرے، جھکنے والی جبینیں نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔